جلال صاحب قطع کلامی کی معافی، میں ایک چیز ضرور آپ سے جاننا چاہتی ہوں. شاہین شاہ آفریدی کی بات کریں، شاہین نئی بال سے اچھی بولنگ کر رہے ہیں، مڈل اوورز میں بھی اچھی بولنگ کر رہے ہیں. یہ ڈیتھ میں کیا شاہین کی فٹنس ابھی بھی ایک کنسرن ہے؟ کیا وہ تھک جاتے ہیں؟ کیا وہ 4 اوورز کے صرف اب بولنگ جو ہے وہ 4 اوورز کی اتنی جم کے ڈٹ کے کر سکتے ہیں؟ 10 اوورز ان کے لیے بہت بھاری بھرکم ٹاسک ہو جاتا ہے. کیوں ڈیتھ میں شاہین کی طرف سے اچھی بولنگ نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، 2 طرح سے اس وائٹ بال کرکٹ میں آپ ڈیسیو کرتے ہیں پلیئر کو. یا تو موومنٹ سے کرتے ہیں، موومنٹ ظاہر ہے کہ وہ ہماری نئی بال میں تو آتی ہے، وہاں پہ اس کے بعد پھر موومنٹ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کو ویریشن ڈیولپ کرنی ہے، وہ بھی ایسی ویریشن جو کہ ڈسگائز ہو، مطلب بیٹسمین اس کو آسانی سے ریڈ نہ کر سکے. کیونکہ ون ڈے کرکٹ ہو یا T20 کرکٹ ہو، اسے بیٹنگ اورینٹڈ کرکٹ، تو اس میں آپ کو انوویشن نہیں لائیں گے اور خالی آپ پیس پہ ریلائی کریں گے. وہ پیس بھی جب کہ اتنا نہیں ہے تو آپ کو مشکل ہو جائے گا. تو ویریشن ہمارے پاس خاص طور سے شاہین شاہ آفریدی کے پاس وہ نہیں ہے. صرف وہ موومنٹ پر ریلائی کرتے ہیں. وہ موومنٹ ہمیں ارلی آف دا اننگس تو مل جاتی ہے کیونکہ پچ کا بھی تھوڑا سا رول ہوتا ہے، موئسچر وغیرہ کا، اور پھر بال نیا ہوتا ہے. مگر الٹیمیٹلی آپ کو چیزیں ڈیولپ کرنی ہے جس میں سلو باؤنسر ہو سکتا ہے، یارکر اچھی ہو سکتی ہے، چینج آف پیس ہو سکتا ہے، مگر وہ ایسا ہو جو ڈسگائز ہو، مطلب وہ بیٹسمین آسانی سے ریڈ نہ کر سکے. یہ ہم لیک کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ بعد کی جب بیٹسمین سیٹ ہوتے ہیں اور وہ ٹف ٹائم دے رہا ہوتا ہے بالر کو، وہاں پہ ہم پھر ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ابھی بہت کچھ اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. پی جے صاحب، جب جیسے ابھی بات کر رہے ہیں جلال صاحب کہ آپ کو جب آپ نے اپنی ویریشنز کو لانا ہے، پاکستان کی اس بولنگ میں جس میں آپ کو نسیم شاہ بھی نظر آتے ہیں، جس میں آپ کو شاہین بھی نظر آتے ہیں، تو یہ جو ڈیتھ اوورز ہیں، آخری اوورز کی بولنگ ہے، اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایک کپتانی والا بھی پہلو ہے کہ اگر اچھے بال پر باؤنڈری لگ گئی ہے تو آپ بجائے کہ اس اچھے بال کو ریپیٹ کریں، آپ چینج کر لیتے ہیں اپنی لائن کو، ایک اور باؤنڈری آفر کر دیتے ہیں؟ حافظ صاحب، دونوں بولرز کو دیکھیں، یہ ہٹ کر رہے ہیں اس کو وکٹ کو. آپ یہاں سکم کراؤ گیند کو. میلکم مارشل کیوں اتنا سکسیسفل رہا ہے؟ بیکاز وہ سکم کرتا تھا. ہولڈنگ کو بھی پھینٹی پڑ جاتی تھی، ایون گارنر کو بھی پڑ جاتی تھی. لیکن جو بولر سکم کرتا ہے ایسے موقع کے اوپر، اور جو ہم جہاں ویریشن کی بات کر رہے ہیں، جو جلال نے بات کی ہے، آپ وکٹ ٹو وکٹ گیند کرو نا، سلائٹلی آؤٹ سائڈ آف اسٹمپ، جہاں کپتان اپنی فیلڈ بھی سیٹ کرتا ہے. کپتان دونوں سائڈ پہ فیلڈ نہیں کرتا. یا 6-3 کرتا ہے، بہت ہی اچھا بولر ہو، یا 5-4 پہ لے کے آتا ہے. 5-4 از مور کنڈیوسو بیکاز اس کے اندر آپ کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے، بیکاز آپ کے پاس 2 سویپرز ہوتے ہیں. اس کے اندر جو آپ کا بولر ہے، جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے، آپ لائن پہ رکھو. یہاں تو ہلکی سی آپ کرو، کرکٹ اتنی ایڈوانسڈ ہے، یہاں آپ ادھر سے کھیل جاتے ہو، کوئی ادھر سے کھیل جاتے ہو، کوئی چائنیز کٹ ہے، کوئی ہر قسم کی. تو آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس لڑکے کے پاس وہ یوں کر کے مارے گا، آپ کو چھکم ہو جائے گا. سو اس چیز کو جو آپ کا بولر ہے وہ جتنا آگے آپ کو کھلائے گا فرنٹ فٹ کے اوپر، اتنا بہتر رہے گا. ٹھیک ہے، کئی ایسی بھی لگ جائیں گی پیچھے شاہین نے 60 پلس او ڈی آئیز کھیلے ہوئے ہیں، نسیم نے کوئی 22 او ڈی آئیز کھیلے ہوئے ہیں. اس کے باوجود آپ کو ابھی بھی ان کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے کیسی بولنگ کرنی ہے ڈیتھ میں. وکٹ اڈیپٹیبلٹی، دیٹ از دا کی کوشچن. وکٹ اڈیپٹیبلٹی جب نہیں ہوگی، آپ نے صحیح کہا 70-80 بھی کھیلو، پھینٹی آپ کو پڑے گی. کراچی از یور ہوم گراؤنڈ، لاہور از یور ہوم گراؤنڈ. یہ دماغ نہیں ہے نا، ہوم گراؤنڈ تو دماغ کے اندر لے کے آنا ہے. بات تو دیکھو جی، جب ہم اس لیول پہ کھیلتے ہیں، ٹیسٹ لیول پہ یا T20s یا ون ڈیز انٹرنیشنل، تو یو ہیو ٹو ریز یور اسٹینڈرڈز ٹو انٹرنیشنل. یو کانٹ بول لائک اے کلب بولر. ہم تو بولنگ کر رہے ہیں کلب بولرز کی نا. یہ جلال جب بولنگ کرتے تھے یار، ڈفرنٹ تھنگ آل ٹوگیدر. آج وہ چیز نہیں ہے. اس چیز کو ہم نے ری موٹیویٹ، ریفریش، ریجوونیٹ کر رہا ہے، اور وہ کام ہے آپ کا موٹیویٹر کا. کوچ جو ہے، یہ میں بار بار کہتا ہوں، جب آپ کھیل لیتے ہیں نا اس لیول پہ، آپ کو ریفائنمنٹ چاہیے، کوچنگ کی نہیں ہوتی. آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں کیا؟ نہیں، میں ایک آپ تو نوٹ کر رہے ہیں تو پھر کہہ رہے ہیں میں ڈس ایگری نہیں کر رہا. پرسپیکٹو میں یہ بات کرنے لگا. جی آپ مجھے بتائیں، حافظ صاحب اور آپ جتنا کرکٹ کو فالو کرتے ہیں، when did شاہین شاہ آفریدی played his last test match? He played his last test match ملتان میں، جب یہ انگلینڈ آیا تھا. How many first class he has played for his team? اس کے بعد تو کوئی نہیں کھیلے. تو حافظ صاحب آپ نے جواب دے دیا.
میرا نوٹ کرنے کی وجہ تھی کہ when you do not play first class cricket, when you do not bowl 20 overs a day, correct, when you don't physically, mentally and technically you are not fit, تو اس کا مطلب ہے کہ 4 اوور کی کرکٹ ڈفرنٹ ہے. 2 اوور اب کی ہے, 2 اوور بعد میں. جب آپ 10 اوور کا اسپیل کرتے ہیں نا, تو آپ جو 4 اوور کرتے ہیں نا اس کو پھر آپ 3 اوور کرتے ہیں, پھر آپ 3 اوور کرتے ہیں. وہ جو 3 اوور کی آپ بات کر رہی ہیں نا, that requires stamina, that requires ability, skill and fitness level. We are lacking over there. میرا ایک سمپل سا ایک کوشچن ہے کہ جب آپ ریگولر فرسٹ کلاس کرکٹ یا ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلیں گے, you won't be able to compete in one day. T20 میں چل جائے گا بٹ ناٹ ان ٹیسٹ کرکٹ. اب دیکھو نا وراٹ کوہلی کو اب کہا کہ ڈومیسٹک کھیلو, تم کھیلا رنجی کھیلا, جو کہ فوراً ٹھیک ہے زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکا کریز پہ. جلال صاحب, یہ جو فاسٹ بالرز یہ جو فرسٹ کلاس کیا ہے, جو پاکستان کے کرکٹرز ہیں جو سارا سال انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں, کیا ان کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ یار ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا فرسٹ کلاس کے لیے, تو کیا ان کے لیے کچھ خاص سیشنز کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی چیز کہیں کمی آ گئی, یا پھر جائیں جی فرسٹ کلاس ہی کھیلیں؟ دیکھیں, آئیڈیل تو کمپٹیٹیو کرکٹ میں ہی کھیلنے سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے. خالی پریکٹس کی حد تک تو اتنا فائدہ نہیں ہوتا, مگر آپ کا جو پلان ہے نا یا ڈومیسٹک کا یا جو انٹرنیشنل کرکٹ کے ساتھ کلیش کر جاتا ہے, اس کو تھوڑا سا ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے, پلاننگ کی ضرورت ہے, تاکہ آپ اپنے پلیئروں کو یہ موقع دے سکیں کہ وہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلیں. مگر انٹینشنلی تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ کھیلنا بھی نہیں چاہتے, کیونکہ یہ ہوتی ٹف کام ہے. آپ جب انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں اور نیچے آ کے کھیلیں تو بہت کم پلیئر ایسے ہوتے ہیں جو موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. مگر یہ اب جیسے ابھی اظہر نے بھی کہا, اس ناؤ ایک کمپلسری چیز ہے کہ آپ کو تھوڑا بالنگ پریکٹس ان اے ڈفرینٹ انوائرمنٹ اور ڈفرینٹ فارم آف کرکٹ میں پریکٹس کی ضرورت ہے. وہ کمپٹیٹیو کرکٹ ہوگی جو کہ ایک ٹورنامنٹ کی شکل میں ہوتی ہے. تو ضرورت ہے اب اس کی سمجھ, دے آر پروفیشنل پلیئرز, انہیں خود بھی یہ سمجھ ہونی چاہیے, اور جو بورڈ ہے وہ ان کے لیے چیزیں ڈیزائن کر سکتا ہے, جو کہ ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم بہت زیادہ ان کو چھوٹ دے دیتے ہیں بہت سے موقعوں پہ, بلکہ اس میں تو خود ان پلیئر کی اپنی اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ جتنی آپ کرکٹ کھیلتے ہیں آپ کی فارم بھی برقرار رہتی ہے, اور آپ کا فٹنس لیول بھی, جو میچ فٹنس جسے ہم کہتے ہیں, وہ رہتا ہے. جم کی فٹنس الگ ہے, میچ فٹنس الگ ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے آپ کو کرکٹ کھیلنا. اور یہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جی جو ہمیں اوور بالنگ نہ ہو جائے, کہیں یہ نہ ہو جائے, تو وہ چیز اتنا زیادہ اگر آپ ریسٹ اینڈ ریکوری کریں گے تو آپ کو نہیں پڑے گی ضرورت, اور آپ کی فٹنس والی چیزوں کو آپ ساتھ لے کے چلیں گے تو کر سکیں گے. مگر ہم اتنی طرح پروفیشنل نہیں ہیں اور ہم چیزوں کو اپنے طور پہ مینیج نہیں کرتے, اس لیے بہت سارے ویئر اینڈ ٹیئر آ جاتے ہیں جو خود پلیئر کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنا. یہ ساری چیزیں مطلب مکس اپ ہیں, کہیں بال کی رسپانسبلٹی ہے, کہیں خود پلیئر کی رسپانسبلٹی ہے, مگر دے آر اونلی پروفیشنل. یہ سمجھتے ہیں جو پیسہ کمانا پروفیشن ہے, مگر جو ایٹیچیوڈ چاہیے پروفیشنل, اور جو خود اپنے آپ کو سمجھنا, اپنی خود خیال رکھنا, وہ چیزیں یہ نہیں کرتے پلیئر, جس کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. بالکل, ایک ایتھلیٹ کی ذمہ داری ہے فٹ رہنا فار دا گیم, ایک ایتھلیٹ کی اپنی ذمہ داری ہے ان کا خیال رکھنا, ایک ایتھلیٹ کی اپنی ذمہ داری اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنا. یہ تینوں چیزیں مینلی ایک ایتھلیٹ, ٹھیک ہے بورڈ از اے فادر فگر, بٹ ایک ایتھلیٹ کی, ایک انڈیویجول پروفیشنل ایتھلیٹ کی ضرور ذمہ داری ہے.